کل ایک مریم نواز صاحبہ جو بات کر رہی تھیں جلسے کے دوران انہوں نے یہ بات کی کہ 200 پیشیاں مطلب مردانہ وار یا پتہ نہیں کیا بڑی دلیری کے ساتھ نواز شریف صاحب نے جا کے وہاں پہ بھگتی ہیں. اب اس کو 200 پیشیوں کا مطلب ہے 200 دن ہوں گے, اس میں چھٹیاں بھی ملا لیں تو وہ کوئی 250 دن بن جائیں گے. تو 250 دن ایک جگہ پہ اور دوسری جگہ پہ 20 25 30 دن دیے گئے اور اسی کے اندر اتنا سپیڈی ٹرائل ہم نے نہیں دیکھا ہوتا ہوا. عمران صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ جو عارف چودھری صاحب نے بات کی کہ مطلب مایوس ہوگا اس سے ووٹر پاکستان تحریک انصاف کا if that is the design, اگر یہ میتھڈ ہے اور کیا یہ واقعی حسن اتفاق ہے, لیکن کیا یا پھر آپ یہ مانیں گے اس بات کو کہ ایک میتھڈ ہے اور یہ یوں ہونا تھا اور یہ ہوگا اور آگے بھی مزید کیسز کے اندر سرعت کے ساتھ وہ کیس جاری رہیں گے, فوراً سزائیں آئیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں باجوہ صاحب 2-3 چیزیں جو ہے نا بڑی اہم ہیں. اگر میں قانونی بات کروں تو عارف چودھری صاحب اور حافظ صاحب کے ہوتے ہوئے میں کیا قانون آپ کو سمجھاؤں یا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں. یہ ماشاءاللہ خود بڑے سینئر قانون دان ہیں اور انہوں نے قانونی حیثیت بتا دی. لیکن پرابلم صرف اتنی ہے میرے نزدیک کہ پاکستان میں ہر بڑے بندے کا جو کیس ہوتا ہے کسی کا بھی ہو, وہ کسی طرح کا بھی ہو, اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں, ایک قانونی اور دوسرا سیاسی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کسی کی محبت میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ پھر ہمیں اس کی کوئی بھی برائی نہیں لگتی, اور دوسرے کی نفرت میں بھی اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی اچھائی نہیں لگتی. عارف چودھری صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جی میاں نواز شریف انتقام لے رہے ہیں اور بڑا خوش ہو رہے ہیں. مجھے بڑی ویسے حیرت ہوئی کہ اچھا ایک بندہ ابھی خود اپوزیشن میں حکومت میں بیٹھا نہیں ہے اور وہ انتقام لے رہا ہے, تو پھر تو ویسے ہی ہمیں اس پہ جو ہے نا اس ملک کی جمہوریت پہ رونا چاہیے کہ اگر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ باہر بیٹھ کے انتقام لے سکتا ہے بطور اپوزیشن لیڈر, تو پھر اس ملک میں کون سی جمہوریت اور کون سا انصاف. دوسری بات یہ کہ یہ جو معاملہ ہے اجلت والا, آپ نے یہ بات کی دونوں صاحبان سے یہ پوچھا کہ اتنی جلدی کیا ہے, تو جلدی ہے نا, جلدی کیوں نہ ہو. بات یہ ہے کہ یہاں اگر جلدی نہیں ہوگی تو کیا یہ کوئی میرا یا اکبر باجوے کا کیس ہے کہ جس میں سزا یا جزا دینی ہے تو وہ 30 35 سال گزر جاتے ہیں, 2 جنریشن ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی ڈیٹ بھی نہیں ہوتی, ان کے بیانات بھی نہیں ہوتے. بھائی جان یہ اشرافیہ کے لیے ملک بنے, معافی چاہتا ہوں, اور اشرافیہ جو ہے اس کو اپنے طریقے سے بساط بچھاتی ہے اور اس کو پھر اپنی مرضی سے وہ گیم کھیلتی ہے. 2-3 جو پہلو سیاسی ہیں اس میں اگر آپ غور کریں تو اتنی اجلت بھائی اس لیے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ ڈی مورلائز ہو, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک معجزہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہوگا. آپ کے خیال میں ویسے عمران صاحب آج تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جب یہ معاملہ چلے ہیں نواز شریف صاحب کے اگینسٹ تھا, اس سے پہلے ہم پیپلز پارٹی پہ چلے جاتے تو ووٹر کبھی ایسا دیکھا نہیں ڈی مورلائز ہوتا ہوا. اچھا اب سر اس وقت نا اس طرح کے باجوہ صاحب اس دفعہ ہوگا. دیکھیں ڈی مورلائز کیا ہوتا ہے, میں بینگ اے فالوور آف پالیٹکس یہ سمجھتا ہوں بطور صحافی 1990 سے میں الیکشن کور کر رہا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 50% الیکشن میرے بھائی ہوتا ہے الیکشن کیمپین تک, اور 50% الیکشن ہوتا ہے پولنگ ڈے کا. اگر کسی سیاسی جماعت کے پولنگ ایجنٹ ہی نہیں ہوں گے, اگر کسی جماعت کے پاس ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہوگی, اگر کسی جماعت کے پاس وسائل ہی نہیں ہوں گے, اس کو جو مرضی آپ کر لیں, جو مجھے یہ بتائیں اس کا ووٹر کیسے جائے گا. اور ووٹر جو ہے اگر جتنا بھی چلا جائے گا خود کیا یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ قوم اتنی جاگ چکی ہے کہ وہ ساری قوم نکل جائے گی اور جا کے پی ٹی آئی کو ووٹ کرے گی. میں پھر عرض کروں کہ معجزہ تو ہو سکتا ہے. ویسے راوی صاحب چین ہی لکھ رہا ہے, راوی نے جو لکھنا تھا اس نے لکھ دیا, راوی میں اب پانی نہیں چلتا, اب ساری جو ہے نا آپ بھی راوی سے رابطے میں. ہاں جی, تو یہ معاملہ اس لیے میں نہیں اب یہ سمجھتا کہ یہاں دیکھیں اگر پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ نکلے گا تو گیم کچھ اور ہوگی. عمران یعقوب صاحب کامنٹ. سر جی جس طرح سے کور ہوا, آپ نے ہیڈ لائنز آپ نے بھی دیکھی ہیں تمام اخبارات کی, کوئی اتنی ہماری سوسائٹی کے اندر خاص طور پہ اس طرح کے معاملوں کو یوں اچھالنا, وہ آپ اس پر رائے کیا رکھتے ہیں؟ اور دوسرا اس چیز کی بھی کوئی وقت ہے کہ 6 سال یاد نہیں آیا خاور مانیکا صاحب کو, پھر اچانک وہ 20 دن کہیں شمالی علاقہ جا چلے گئے تھے, اس کے بعد ان کو یاد آیا سب معاملہ. دیکھیں باجوہ صاحب میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں
وہ پہلی بات پبلکلی اس طرح سے ڈسکس نہیں ہونی چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ ضرور ڈسکس کریں. عارف چودھری صاحب کی بات ٹھیک ہے, وہ سپریم کورٹ میں آپ لے جائیں, جس مرضی کورٹ میں لے جائیں, لیکن کم از کم ان کیمرہ پروسیجنگ ہو جائیں اس کی, کہ جس میں اس طرح سے نہ چیزیں ہوں. لیکن جب یہ کیس آ گیا تو پھر قانونی طور پہ تو پھر وہ چیزیں ڈسکس ہوں گی. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ دونوں, اگر سابق جو وہ ہسبینڈ تھے وہ لے آئے کیس یا کوئی بھی لایا, اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن پبلک تو آپ نے پھر خود کر دیا, پھر آپ کس کو روکیں گے. لیکن بینگ اے مسلم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹس ہے نا ہماری, جو بڑی معذرت کے ساتھ یہ دونوں بڑے سینئر قانون دان ہیں, کہیں میرے پہ کنٹیمپٹ نہ لکھوا دیں, لیکن سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو یا جو مرضی عدالت ہو, یہ دنیاوی جو عدالتیں ہیں, جج صاحبان بڑے عزت مآب جج صاحبان, یہ انہوں نے ہزاروں ایسے غلط فیصلے دیے جن پہ بعد میں کرٹیسزم ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بطور مسلمان ہمارے لیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے اہم ہے. اس میں اگر چیزیں طے کر دی گئی ہیں تو یا تو آپ جج صاحبان کیوں ایسا کام کریں گے, انہوں نے بھی, اور پھر ہمارے پاس سرائی کورٹس بھی موجود ہیں, کاؤنسل بھی موجود ہے ہمارے پاس, اسلامک کاؤنسل. بالکل ایسے ہی غلط ہوتا تو سر 1992 سے انہوں نے کچھ دیکھ کے ہی فیصلہ کیا ہوگا 39 دن والا. خیر پوائنٹ آپ کا اس پہ آ گیا. مجھے اصل میں بڑی شارپ بریک کا بار بار سر کہا جا رہا ہے, بڑی معذرت کے ساتھ یہاں پہ آپ کو کٹ. بشرا بی بی کو وہ گرفتاری دینے خود چلی گئیں اڈیالہ جیل, وہاں سے ان کو منتقل کیا گیا بنی گالا. انہوں نے اس بات کی تردید کی تھرو ہر لائرز ایز ویل, اور میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے عمران یعقوب صاحب جو جس طرح سے جو ان کا ورژن آیا کہ میں نے تو کسی قسم کی ریکویسٹ کی نہیں, تو پھر ایک خط بھی ہم نے دیکھا جو ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ نے کہا تھا کہ یہاں پر جانا ہے. اب یہ بتائیے گا کہ کیا اس کے پیچھے کہانی ہے, فائدہ ہوا ہے اس کا تو پھر نون لیگ کو, اور پھر ایک بیانیہ بنا ہے دوسری سائڈ پہ. دیکھیں باجوہ صاحب, سیدھی سی بات ہے کہ انہوں نے اپنے وکلا کے ذریعے سے یا جو میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ جو گفتگو کی, تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ یہ بھی بتا دیتی کہ جب وہ بشرا بی بی تشریف لے کے گئی تھی اڈیالہ جیل, تو ان سے کس کی فون کے پہ بات ہوئی تھی, اور کس سے فون بات کرنے کے بعد وہ وہاں پہ گئی تھی اڈیالہ جیل میں, اور کیا یہ چیزیں پہلے سے طے شدہ نہیں تھی. ہمارے واقفان حال کے مطابق باجوہ صاحب معاملات جو تھے وہ پہلے سے طے شدہ تھے. یہ سارا طے تھا کہ کس طرح سے وہ سرنڈر کرنے کے لیے جیل میں جائیں گی, کس طرح سے بات ہوئی تھی سر, ویسے ہمیں بھی کس طرح سے آپ روٹی کو چوچی کہتے ہیں نا, اس لیے آپ کو تو نہیں پتا کہ اس معاملے میں کس سے بات ہو سکتی ہے جو اثر انداز ہو. باجوہ صاحب میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ان کی جو جب ان کی بات ہوئی, اور یہ پھر پہلے سے طے تھا کہ ایڈیشنل جیل جو ہے, میں بڑی معذرت, میں شروع میں تعارف کرانا بھول گیا اس سیگمنٹ کے آغاز میں. جبران بٹ صاحب جماعت اسلامی کے لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں عمران صاحب شامل گفتگو کروں, انہیں شکریہ بٹ صاحب, وقت دیا آپ نے. ایک ہی جماعت اس وقت معطوب ہے, اور یہ جس طرح کا معاملات چل رہے ہیں ان کے خلاف, اس الیکشن کی آپ کی جماعت کیا سمجھتی ہے, کیا کریڈیبلٹی ہوگی جو پری الیکشن ہی اس طرح کے معاملات اور اس طرح کی اتنا معاملات گڑمڑ ہو گئے ہیں پہلے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ جی, آپ نے میری آواز لوگوں تک پہنچانے کا بندوبست کیا. اور دیکھیں جماعت اسلامی تو شروع دن سے اپنے ایک پرنسپل سٹینس کے اوپر موجود ہے کہ کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو پسند اور ناپسند کی بنیاد پر دیوار کے ساتھ لگانا, اس کا نشان چھین لینا, اسے الیکشن سے اس کا راستہ روکنا, جماعت اسلامی اپنے تمام تر سیاسی نظریے اور اختلاف کے باوجود اسے ٹھیک نہیں سمجھتی. اور بتایا یہ گیا ہے کہ پی ٹی آئی میں جمہوریت, پی ٹی آئی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہے, تو ہم جبران بٹ صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی غالبا. جی آواز آ رہی ہے, جی آواز آ رہی ہے. ابھی ہمارے ساتھ عمران یعقوب صاحب موجود ہیں آپ؟ جی باجوہ صاحب. جی باجوہ صاحب, ہاں جی باجوہ صاحب, گزارش یہ ہے کہ جبران بٹ صاحب کی بھی لائن میں کوئی پرابلم ہے اور شاید آپ کی لائن میں بھی پرابلم ہے, لیکن جنہوں نے حکومت بنانی ہے ان کی لائنیں بالکل سیدھی ہیں. وہ جو ہیں لائنیں نہ صرف سیدھی ہیں بلکہ وہ صحیح کام کر رہی ہیں. اور ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی میں بات نہیں کرتا, لیکن جو تین بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہمیشہ لائن لے کے سیاست کرتی ہیں اور لائن لے کے ہی حکومت بناتی ہیں.
تمہاری سیاسی جماعتیں ویسے تو جمہوریت کے لیے بڑے دعوے کرتی ہیں، لیکن ان کا مقصد سیاست میں آنے کا صرف اقتدار کا حصول ہوتا ہے۔ تو جب سیاسی جماعتیں رویہ اس طرح سے رکھیں گی اور شخصیت پرستی کی بنا پہ سیاست ہوگی، تو پھر ہمیں ان سیاسی جماعتوں سے کوئی بہت زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ اس میں آ کے کوئی واقعی ملک میں تبدیلی کے لیے کوئی کام کریں یا عوام کا جو خیال کریں، غریب کے لیے کچھ سوچیں۔ جس ملک میں 2.5 کروڑ بچے سکول نہ جا پاتے ہوں، وہاں پہ اچھا جبران صاحب کی لائن دوبارہ کنیکٹ ہو گئی ہے ڈیو ٹو سم ٹیکنیکل ایرر، ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ جبران صاحب پلیز بات کنٹینیو رکھے گا، ٹائم کافی کم ہے، ہم نے کلوزنگ کی طرف بھی جانا تھا، معذرت ٹیکنیکل ڈسٹربنس کے لیے۔ پارٹی کو الیکشن سے دور رکھنا، ان کا انتخابی نشان چھین لینا، ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ہم اسے ٹھیک نہیں سمجھتے، اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کے خلاف احتجاج کی صدا بلند کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے ان سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ پی ٹی آئی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر کوئی انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں پوری صحت کے ساتھ؟ یہ تو خاندانوں کی جاگیریں ہیں۔ یہاں پیپل پارٹی اور نون لیگ کے اندر ڈی این اے اور نسل کی بنیاد پر عہدے تقسیم ہوتے ہیں۔ کیا شہر لاہور کا کوئی مخلص سیاسی ورکر نون لیگ کا یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ کل وہ شہباز شریف کی جگہ نون لیگ کا صدر ہوگا؟ پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی جیالہ یہ خواب دیکھ سکتا ہے کہ وہ بلاول کی جگہ پارٹی چیئرمین ہوگا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ان پارٹیوں میں عہدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ شریف۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے جبران صاحب بھی، عمران یعقوب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔